अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अपने बच्चे का, जो बच्चा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बेटा है, बेटी है, दोनों ही प्यारे हैं और ख़ुसूसन बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और नबियों को ज़्यादातर जो है वो उनकी औलाद में बेटियां हुआ करती थी। इमाम अहमद बिन हंबल जब भी किसी को बेटी होती थी तो मुबारकबाद देते थे कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे लिए बशारत है, क्योंकि नेक लोगों को अल्लाह ताला बेटियां देते हैं जिनका रुतबा उन्होंने बुलंद करना होता है। और तमाम अम्बिया की अगर औलाद देखी जाए तो ज़ाहिर है कि उनकी बेटियां भी थीं। ये इमाम अहमद बिन हंबल इस तरह मुबारक दिया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी सारी की सारी, वी नो दिस। तो बहरहाल जो मैं बात आज आपसे करने वाला हूँ वो ये है कि हम अपने बच्चों का, बेटे और बेटी का वर्ल्ड व्यू कैसे क्रिएट करें। पहली बात हमें समझना चाहिए कि हदीस के मुताबिक बच्चों का जो माइंड होता है वो क्लीन स्लेट की तरह होता है। उस तख्ती पे या उस स्लेट पे हम जो कुछ लिखते हैं उस चीज़ को लेकर बच्चा वर्ल्ड को परसीव करेगा, लोगों को परसीव करेगा, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स रखेगा, सिचुएशंस को इंटरप्रेट करेगा। राइट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट या उसके माँ बाप उसे मजूसी, उसे बुत परस्त, उसे क्रिश्चियन या उसे ज्यू बनाते हैं या हिंदू बनाते हैं। इससे साबित ये हुआ कि बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग एनवायरनमेंट पे और माँ बाप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। हाउ कैन वी बिल्ड अ वर्ल्ड व्यू ऑफ आवर चाइल्ड। वर्ल्ड व्यू से मुराद है कि दुनिया के बारे में उसका परसेप्शन क्या है। अब इस दुनिया में उसने आंख खोली है, इस दुनिया का वो बाशिंदा बनने वाला है, उसको हमने किस तरह इंडक्ट कराना है इस दुनिया में। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का वर्ल्ड व्यू इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करें। आप उसे सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंट्रोड्यूस कराएं। इवन माएँ जो लोरियाँ भी सुनाती हैं, कोशिश करें कि वो ऐसी लोरियाँ हो जो इस्लामिक नशीद हों। ये शायद आप में से बहुत से लोग जो है उनको अजीब बात लगे, जैसे अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, ये एक नशीद है। ओके, बहुत खूबसूरत आवाज़ में, बहुत अच्छे आवाज़ में ये गाकर मदर लोरी बना सकती है कि बच्चे के सबकॉन्शियस में अल्लाह का नाम जा रहा है, बच्चे के सबकॉन्शियस में अल्लाह का तारुफ जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द चाइल्ड्स creating the child's world view with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, with the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala। आप याकूब अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग देखें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वर्ल्ड व्यू क्या क्रिएट किया। हर सेंटेंस के एंड पे अल्लाह का एक इंट्रोडक्शन मौजूद है कि बेटे बेशक अल्लाह हकीम है, बेशक अल्लाह अलीम है, या बेटे बेशक अल्लाह अजीम है, यानी मोस्ट पावरफुल है। द आउटकम्स ऑफ ऑल मैटर्स टर्न टू अल्लाह। अपनी पर्सनैलिटी से शो किया कि बेटे मैं भी अल्लाह की तरफ ही टर्न करता हूँ, वल्लाहुल मुस्तआन, बेशक अल्लाह की मदद ही साउट की जा सकती है। अपनी पर्सनैलिटी में कंपोजर से शो किया, ओके, कि बेटे हैं तो तेरे भाई ही, इनको शैतान ने गुमराह कर दिया। यानी बच्चे का वर्ल्ड व्यू क्या क्रिएट हो रहा है, एक बहुत पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू कि बेटा अल्लाह ताला इज़ द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल मैटर्स, और अल्लाह ताला के ये एट्रीब्यूट्स हैं, तू जान ले। और अगर अल्लाह तुझे इज़्ज़त देना चाहे तो कोई तुझे नहीं गिरा सकता। और तेरे जो भाई हैं, इवन दो उन्होंने गलत काम किया, लेकिन तेरे जो भाई हैं वो शैतान की तरफ से गुमराह हो गए, शैतान को ब्लेम किया उन्होंने। तो दिस इज़ हाउ ही क्रिएटेड द वर्ल्ड व्यू ऑफ हिज चाइल्ड हु लेटर ऑन बिकेम प्रॉफिट, यूसुफ अलैहिस्सलाम। बच्चे का वर्ल्ड व्यू क्रिएट करने के हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे एक कोलीग थे, पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। उन्होंने अपना पर्सनल वाक़या सुनाया और उस वाक़े को समझिएगा, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची की सालगिरह थी जब वो 2 साल की थी, बल्कि इससे पहले उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो एक बेटी है जो सबसे बड़ी है, 9-10 साल जिसकी उम्र है, वो इतनी मैच्योर है और वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं कि आप जब उससे बात करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि 9 साल की, आपको लगेगा कि अपनी मेंटल जो है लेवल से बहुत ज़्यादा है, यानी जो मेंटल लेवल इसका होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने खुद ही रीज़न बताई कि रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 2 साल की जब ये थी तो इसकी हम सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे।
یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, سالگرہ منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے, ہم اس میں نہیں جا رہے, نہ ہی آپ اس پہ سوچیے گا. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کی جب برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا تو راستے میں سے میرے جو سینئر تھے وہ گزر رہے تھے, جو سینئر آفیسر تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ گھر سجا ہوا ہے تو انہوں نے بیل بجائی, اور بیل بجا کر سلام دعا مجھ سے لی اور پوچھا کہ کوئی فنکشن ہے. میں نے سوچا میں بھی کنگریچولیٹ کر لوں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ جی میری بیٹی کی سالگرہ. تو انہوں نے آفیسر نے پوچھا کہ آپ نے بیٹی کو کیا گفٹ دیا؟ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ چھوٹی سی بچی ہے, اس کو میں کیا گفٹ دوں گا, اس کو ٹوائز یا اس طرح کی چیزیں دوں گا جس سے اس کا دل بہل جائے. تو انہوں نے کہا کہ بات سنیں, آپ اپنی بیٹی کو بک گفٹ کریں, کوئی کلرنگ بک یا کوئی بھی بک گفٹ کریں. تو وہ اتنا حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ چھوٹی سی بچی 2 سال کی بچی تو بک کو پھاڑ دے گی, یا وہ بک پہ کانٹے وغیرہ لگائے گی, یا جو ہے لکیریں لگائے گی, اور ظاہر ہے کہ پینسل سے یا کلر سے جو بھی لکیریں وہ لگائے گی تو بک تو خراب ہو جائے گی, تو بک دینے کا کیا فائدہ. انہوں نے کہا نہیں, آپ بچپن سے ہی اس کی بکس کے ساتھ افیلیشن کریٹ کریں, آپ بچپن سے ہی اس کو یہ امپورٹنس شو کریں بکس کی کہ اس کے ماں باپ اسے بک گفٹ کر رہے ہیں, اور اس کے گھر میں امپورٹنٹ ایونٹس پہ بکس گفٹ کی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس بچی کی بک سے خاص لگن اور ایک خاص محبت پیدا ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 2 سال چھوٹے بچوں کو صرف بکس سے گفٹ دینا شروع کر دیں. ٹوائز بھی ان کی نیڈ ہے اور بہت زبردست نیڈ ہے. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ جب اسے بکس گفٹ کریں گے تو بکس کی امپورٹنس اس کے دل میں کریٹ ہوگی, اور یہی ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم پھر اسے بکس دیتے تھے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ایونٹس پہ بکس گفٹ کرتے تھے, اور اس بچی کی بچپن سے بکس کے ساتھ افیلیشن کریٹ ہوئی. اس سوشل میڈیا کے دور میں وہ ایک بک وارم ہے, بک ریڈر ہے, بہت زیادہ بکس پڑھتی ہیں. سملرلی گارڈین پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک مدر نے اپنی سٹوری شیئر کی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بک ریڈر اس دور میں کیسے بنایا جب کوئی بک ریڈرز نہیں ہیں, بہت کم بک ریڈرز ہیں اس ایج میں, کہ وہ بھی بچپن سے اپنی بچی کو بکس گفٹ کرتی تھی, اور بکس کی امپورٹنس واضح ہوتی تھی مدر سے, فادر سے, کیونکہ وہ بھی بک ریڈرز تھے. اوکے, اور ظاہر ہے کہ ماحول سے, جب اس بچے کو بکس پڑھی نظر آئیں گی ہر جگہ, جب وہ ماں باپ کو آبزرو کرے گا بکس وغیرہ پڑھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے. دس از ہاؤ یو کریٹ دا ورلڈ ویو آف دا چائلڈ, کہ بچپن سے اس کے سامنے آپ نے کس ویلیو کی, کس چیز کی امپورٹنس کو ظاہر کرنا ہے, اور کبھی بھی فیملی کے ڈفرینسز کو بچے کے سامنے واضح نہیں کرنا. ہمارے یہاں مسٹیک یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ جس کی کھیلنے کی عمر ہے, اس کے سامنے فیملی پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی مدر اسے فیڈ کر رہی ہوتی ہے چاچوں کے خلاف اور تایا کے خلاف یا پھپھوؤں کے خلاف. سملرلی فادر کین ڈو دس ایز ویل, کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ وائف کی بہنوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں, بھائی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں. یعنی وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی گروم کرنے کی ہے, اس کا ورلڈ ویو ہم نے کریٹ کرنا ہے, ہم نے اس کے سامنے ایسی باتیں شروع کر دی, ہم نے اس کے سامنے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیا. دین میں نے جو آپ کو ایک اور ایپیسوڈ میں واقعہ بتایا تھا کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے نماز کے بعد پوچھا, مسجد کے باہر کو بھکاری نظر آئے, کہ یہ کون ہے؟ تو اس کے باپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھکاری ہیں, انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں. یعنی سب سے پہلے ایمپتھی کریٹ کی اس بچے کے دل میں غرباء کے لیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پیشہ ورانہ ہے یا جو بھی ہیں, لیکن بچے کو تو آپ نے یہ نہیں بتانا نا کہ یہ پیشہ ورانہ ہے, یا آپ نے ان کو ڈیگریڈ تو نہیں کرنا نا. بچے نے تو کچھ اور سمجھنا اس بات سے. بچے کو اس نے بتایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اب بچے میں ایمپتھی کریٹ کی, بچے کا ورلڈ ویو یہ کریٹ کیا کہ جب کوئی مدد مانگے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اسی طرح میں نے ایک بار ایک سینٹینس پڑھا تھا کہ جب کسی کے گھر جمع دار آئے اور ظاہر ہے کہ اس کی والدہ یا والد کہیں کہ بیٹا یہ کوڑے والا ہے, تو یہ کوڑے والا نہیں ہے, یہ اصل میں صفائی والا ہے, یہ ہمارے گھر سے کوڑا اٹھانے والا ہے تاکہ ہمارے گھر کی صفائی ہو جائے. تو ایکچولی یہ کوڑے والا نہیں ہے, یہ صفائی والا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کی پرسنالٹی پہ اور ورلڈ ویو پہ اتنا امپیکٹ ڈالتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ریسرچز موجود ہیں اس موضوع کے اوپر. اور لاسٹ بات یہی ہے کہ جو بھی آپ بچے کو گفٹس دیں گے, اس گفٹ سے اس کے دل میں ان چیزوں کی امپورٹنس پیدا ہو جائے گی. اوکے, اور ظاہر ہے کہ جتنا آپ بچے کو ایک خاص ویلیو کی طرف لگائیں گے یا جس ٹائپ آف سٹوریز آپ اسے سنائیں گے, اس سے اس کا ورلڈ ویو کریٹ ہو رہا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ وہ بچے جو بہت اچھے اچھے ناولز بچپن میں پڑھ کر آئے ہیں, اچھی اچھی سٹوریز سن کر آئے ہیں, ان میں آنیسٹی, ان میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انٹلیکچوئل لیول ان کا اس لیول پہ کہ ان میں ایمپتھی بھی ہے. آن دی ادر ہینڈ وہ بچے جو سارا دن اسمارٹ فون یا ٹیبلٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ انسینسٹیو بنتے ہیں, کیونکہ
جب آپ نے اپنے بچے کو دیکھیں, اگر آپ نے اپنے بچے میں سینسٹیوٹی ڈالنی ہے تو اس کو کوئی پیٹ پال دیں, کوئی طوطا, کوئی پرندہ, اوکے, کوئی کیٹ, اور اس سے کہیں کہ اس کا خیال رکھو, یا اسے گارڈننگ کرائیں, اسے پارکس میں لے کر جائیں, آپ دیکھیں کہ اس سے اس کی پرسنالٹی میں سینسٹیوٹی آئے گی. آن دی ادر ہینڈ اگر وہ گیجٹس میں ہر وقت انوالوڈ ہے اور پیرنٹس ان انوالوڈ ہیں, پیرنٹس جان چھڑانے کے لیے اس کو ٹیبلٹ دے دیتے ہیں, گیجٹس دے دیتے ہیں, ایک حد تک تو دینا ٹھیک ہے, یہ ہم ایک اور ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے, لیکن ضرورت سے زیادہ دیں گے تو اس کا ورلڈ ویو کیا کریٹ ہوگا؟ اس کا ورلڈ ویو وہی کریٹ ہوگا کہ سب کی سب امپورٹنس ان چیزوں کی ہے اور انسانوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, اینیملز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, اور جذبات کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, کیونکہ جو گیمیں وہ کھیل رہا ہوگا یو ہیو ٹو سی وہ کس طرح کی گیمیں کھیل رہا ہے, رائٹ؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا بچہ کس ایج کا ہے, اس لیول پہ آپ نے اس کو کیا فیڈ دینی ہے, کیا باتیں بتانی ہے, اور اپنی پرسنل اگزامپل کیا دکھانی ہے. اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو اپنی پرسنل اگزامپلز اور گفٹس کے تھرو آپ نے اس کا ورلڈ ویو کریٹ کرنا ہے. So that is all about creating the world view of the child. Jazakallah khair for listening. I hope it will be beneficial. See you in the next episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.